آج ہم قدریہ اور جبریہ دو اہم گروہوں پر بات کریں گے جو اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں سامنے آئے۔ یہ دونوں گروہ صحابہ کے آخری دور میں ظاہر ہوئے اور ان کے عقائد اللہ کی تقدیر، قضاء و قدر کے بارے میں صحیح فہم سے ہٹے ہوئے تھے۔ قدریہ کا تعارف۔ قدریہ وہ فرقہ تھا جو صحابہ کے دور میں ظاہر ہوا۔ قدریہ کے ذکر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسے اس نام کے ایک بعد کے صوفی سلسلے جو شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے سے الگ سمجھا جائے۔ یہاں قدریہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو اللہ کی انسانی اعمال پر مکمل قدرت اور علم کو انکار کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ۔ قدریہ کے بارے میں کئی احادیث میں خبردار کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس امت کے جادوگر قرار دیا۔ اب ابن عمر اور دیگر صحابہ سے منقول روایات میں کہا گیا کہ اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ شدید وارننگ ان کی گمراہی کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ قدریہ کے عقائد۔ قدریہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کو انسانی اعمال کا پہلے سے علم ہے، اور یہ مانتے تھے کہ انسان اپنے مقدر پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ ان کا کلیم تھا کہ برے اعمال کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ صرف انسان کی مرضی کا نتیجہ ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے انسانی اعمال کو پیدا نہیں کیا۔ ان کا یہ موقف قدیم جادوگروں کی طرح تھا جو اچھائی اور برائی کو الگ الگ ذرائع سے منسوب کرتے تھے۔ اسلامی عقائد پر اثر۔ اللہ کی تقدیر کا انکار کر کے قدریہ نے اسلامی عقیدے کے ایک بنیادی پہلو کو کمزور کیا۔ جبکہ اللہ کی تقدیر ہر چیز پر محیط ہے بشمول انسانی اعمال، قدریہ یہ مانتے تھے کہ انسان اپنے اعمال میں مکمل آزاد ہیں۔ ان کا یہ انکار کہ اللہ کو اعمال پر مکمل علم اور کنٹرول ہے، قضاء و قدر اور انسانی ذمہ داری کو غلط طور پر سمجھنے کا باعث بنا۔ جدید دور میں قدریہ کے عقائد کے مظاہر۔ آج بہت سے مسلمان غیر شعوری طور پر قدریہ جیسے عقائد اپناتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں، یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی قسمت مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تصور عوامی کلچر، ادب اور جدید فلسفے میں عام ہے، مگر یہ اس اسلامی فہم کے خلاف ہے کہ جبکہ انسان کو آزاد مرضی حاصل ہے، تمام چیزیں بالآخر اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں۔ جبریہ کا تعارف۔ قدریہ کے برعکس جبریہ ایک اور انتہا پر تھے۔ وہ مانتے تھے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ تمام اعمال میں مجبور ہیں۔ جبریہ کے عقائد۔ جبریہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان بے جان اشیاء کی طرح ہیں جو اللہ کے حکم کے تحت مجبوراً عمل کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک انسان اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار یا جواب دہ نہیں تھے۔ اگر کوئی گناہ کرتا تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اور جبریہ کے عقائد کے نتائج۔ اس گمراہ کن عقیدے کے نتیجے میں جبریہ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتے اور کہتے یہ میرا قضاء و قدر ہے۔ اس نظریے نے گناہوں پر کوئی ندامت یا ذمہ داری کے احساس کو ختم کر دیا۔ ان کا یہ موقف قرآن اور سنہ کے خلاف تھا جو انسانی اعمال اور ان کی جواب دہی کو ثابت کرتے ہیں۔ قدریہ اور جبریہ کے عقائد میں توازن۔ اسلامی عقیدہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اللہ کی تقدیر ہر چیز پر محیط ہے اور اسے ہر عمل کا علم ہے، مگر انسان کو آزاد مرضی دی گئی ہے اور وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے علم اور تقدیر کی تکمیل ہو اور انسانوں کو ان کے اعمال اور فیصلوں پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ قرآن اور سنہ سے مثالیں۔ قرآن اور سنہ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جو اللہ کے مکمل علم اور تقدیر کو ثابت کرتی ہیں اور ساتھ ہی انسان کی ذمہ داری کو بھی۔
مسلمانوں کو عمل کرنے، نیکی کی کوشش کرنے اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس علم کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اور انصاف ہر چیز کو شامل ہے۔ تاریخی پس منظر اور آج کی اہمیت۔ تاریخی طور پر قدریہ اور جبریہ کے عقائد کو علماء نے رد کیا اور ان کے نظریات کو قرآن اور سنہ کی تعلیمات کے خلاف ثابت کیا۔ ان فرقوں کا ظہور ہمیں اللہ کے صفات اور تقدیر کی بارے میں صحیح عقیدہ کی اہمیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ آج کے دور میں مظاہران آج بھی قدریہ اور جبریہ کے عقائد کی جھلک بعض نظریات اور ثقافتی رویوں میں نظر آتی ہے۔ قضاء و قدر کو صحیح اور متوازن انداز میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان غلطیوں میں نہ پڑیں۔ خاتمہ۔ قدریہ اور جبریہ کے عقائد قضاء و قدر اور انسانی اختیار کے بارے میں دو انتہائیں پیش کرتے ہیں۔ صحیح اسلامی فہم، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ عامہ میں ہے، یہ مانتا ہے کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے اور انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں اور انحراف سے بچ سکیں۔